فاطمہ دین اسلام کی ناصرہ، حامدہ خاشیہ کاملہ صابرہ، عادلہ عاطفہ ساجدہ ساترہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا نام مبارک ہے بی فاطمہ، جو خواتین عالم میں ہیں عالیہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ صالحہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی عظمت کا ہے کب کس کو پتہ، کب کسی پر آیا اس کا ہے مرتبہ، جس کی خاک قدم سرمئے چشم ماں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وجہ تسکین قلب شہد و سرا، رادیہ عابدہ ساجدہ شاکرہ، صابرہ زاہدہ صالحہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، قدسیوں کی در سیدہ بوسگاہ، جس کی پاکی کی کھائیں قسم محرماں، جس کا فیض جدا اور بڑا مرتبہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صالحہ صادقہ، صالحہ صادقہ، صائمہ صابرہ، فاطمہ کاملہ زاہدہ ذاکرہ، نور چشم نبی، عابدہ شاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ یہ جو تعلق ہے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اکابرین امت نے بھی جیسا قائم رکھا کہ خراج تحسین پیش کیا، القابات آپ کی بارگاہ میں بتائیے ذرا۔ جنید بھائی اس حوالے سے یہ کیونکہ ایک لمبی بات ہے، میں کرنا ضرور چاہوں گا، آفٹر افطار کروں گا۔ ابھی میں ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا بس 2-4 لفظوں میں، کیونکہ افطار کا وقت ہے اور یہ پیغام چلا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ بتائیے۔ سیدہ کائنات کی تربیت جس ہستی نے کی ہے وہ سب سے پہلے خود نبی پاک، پھر سیدہ خدیجہ کی ذات وال ہے۔ سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو مشقتوں کا عادی بنایا۔ اللہ، آپ شعب ابی طالب میں جو مشقتیں تھیں، آپ امیجن کریں ایک ایسی خاتون جو سارے مکہ میں سب سے بڑی رئیسہ ہے، اللہ اکبر، جس نے اپنا مال و متاع سب اپنے شوہر کے لیے پیش کر دیا، جس نے اپنا گھر اپنی تمام آسائشیں چھوڑیں، شعب ابی طالب میں آئیں، وہاں کھانا نہیں ہے، ٹھیک، پانی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، وہاں طعن تنقید ہے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ایسی حالت میں نہ حرف شکوہ ہے نہ حرف شکایت ہے۔ اور یہ سارے سیدہ کائنات نے جب اپنی امی جان کے روایات، ان کی شخصیت کے یہ باوقار انداز دیکھے، اسی میں ڈھل گئیں سیدہ فاطمہ زہرا۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی تربیت بچپن سے ایسی ہوئی ہے کہ جہاں آپ کو مشقتوں کو، مصائب کو بچپن سے ہی برداشت کرنا پڑا، یعنی کہاں ملیکۃ التجار کی۔ دیکھیں جنید صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کردار کی برزخ ہیں۔ اللہ، برزخ کیسے ہیں؟ ایک طرف آپ نے کردار کی یہ عظمتیں لیں کس سے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، بالکل ٹھیک، اور وہ منتقل کی حسنین کو اور سیدہ زینب کو۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا اچھا جملہ ہے۔ آپ تصور کریں زینب کا خطبہ کیا ہے، یہ شعب ابی طالب میں سیدہ فاطمہ کی تربیت ہے، اخذ کی ہوئی چیزیں ہیں جو وہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ صحیح۔ تو سیدہ فاطمہ ایک کوہ گراں ہیں، ایک سمندر ہے کردار کی عظمت کا، جو اس کی روشنیاں جو ہیں، اس کی انوار جو ہیں، وہ پھر آگے نسلوں میں نظر آ رہے ہیں اہل بیت اطہار۔ ایک جملہ میں کہوں گا، جی بتائیے۔ سیدہ خدیجہ نے جو تربیت کی نا ان کے وصال کے بعد، چونکہ سیدہ فاطمہ زہرا بھی بچپن میں ہی تھیں کہ آپ کی امی جان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تو ام سلمہ کو کہا کہ آپ سیدہ فاطمہ کی تربیت کریں۔ بالکل ٹھیک۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں تربیت کرنے بیٹھی، لیکن خدا کی قسم
فاطمہ مجھ سے بھی زیادہ مؤدب بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہیں. قصیدہ غوثیہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم سنوائیں گے آپ کو اور دعا بھی کریں گے مل کے. مختصراً جملے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی خواتین کو؟ میں پہلی بات ہے کہ تمام ان مرد حضرات کا شکریہ جو کسی نہ کسی رول میں خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ خواتین اپنا کام بہتر طریقے سے بغیر کسی پابندی اور چیز کے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا صرف ایک پیغام ہے کہ آپ عورت کا احترام کریں اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا عورت کا احترام کرنے کا. رشتوں کا احترام آپ میں سے ہم سب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے رشتے بہت عزیز ہوتے ہیں, لیکن جب آپ عورت کا احترام کرنا شروع کریں گے تو چیزیں ساری بہتر ہونا شروع ہو جائیں. بہت اچھی بات. عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں. آپ کی نسبت فاطمہ الزہرا سے ہے. آپ کو پہچان, آپ کی عزت و تکریم جو آج ہے, جو رسپیکٹ ملی ہوئی ہے, یہ ان خواتین کی وجہ سے ہے جن کو جنت کا سردار بنایا گیا. تو اگر آپ ایک دفعہ صرف ان کو اسٹڈی کر لیں اور اپنے رول کو پہچان لیں تو آپ اچھی ماں, اچھی بہن, اچھی بیوی اور اچھی عورت اور اچھی بزنس مین کچھ بھی بن سکتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ظاہر ہے آپ کی موجودگی جو ہے انشاءاللہ آگے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس سے. اور آخر میں کچن کا محاذ مہوش ستارہ صاحبہ اور کچوریوں کی فضیلتیں تو بیان ہوئیں, ابھی بتائیے کہ مزید کیا تیار ہو گئی ساری چیزیں؟ جی ساری چیزیں تیار ہیں. کرسپی چکن سینڈوچ بھی تیار ہیں, فروٹ یوگرٹ بھی تیار ہے, اسی کے ساتھ ساتھ میں نے تربوز کا شربت بنایا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے فرائی کی ہیں سبروسو کی اسپیشل کچوریاں. اور یہ سب کچھ جو میں نے فرائی کیا ہے یہ میں نے ڈالڈا اولیو آئل کے اندر فرائی کیا. درست ہو گیا. انگریڈینٹس جو آپ نے یوز کیے ہیں جی, جو اس میں اپنا کراماتی مسالے جو آپ نے اس میں ڈالے ہیں, جی بتائیے کیا کیا. کرسپی چکن سینڈوچ میں ہم نے لیا ہے چکن لیا ہے سبروسو کا لیا ہے, اس کو میں نے بوائل کر لیا, ساتھ میں نے آلو یوز کیے, انڈے بوائل یوز کیے, ان سب کو میں نے میش کر لیا. اس میں جتنے بھی مسالہ جات تھے, نمک تھی, کالی مرچ تھی, کٹی لال مرچ تھی, مایونیز تھی, اس کو اچھے سے مکس کیا. مکس کرنے کے بعد میں نے سینڈوچ بریڈ لی, اس کے اوپر کوٹنگ کی. کوٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو انڈے میں اور مکئی کا آٹا اور بریڈ کرمز کے اندر کوٹنگ کر کے میں نے اس کو ڈالڈا اولیو آئل کے اندر فرائی کر لیا. اور جو ہمارا فروٹ یوگرٹ ہے اس کے اندر میں نے دہی لیا ہے 2 کپ, اس میں فریش کریم ہے آلپرس کی تقریباً ½ کپ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی سیزنل فروٹس ہیں جس میں اناناس میں نے لیا ہے, پپیتا لیا ہے, اسی کے ساتھ میں نے کیوی لی ہے, چیکو لیا ہے, ایپل ہے, بنانا ہے, ان سب کو میں نے کیوب کٹ میں کر کے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اور سرو کر دیا. یار مفتی صاحب آپ ذرا زیارت تو کیجیے, آپ دیکھ ہی نہیں رہے وہاں پہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تربوز کا ہمارا ڈرنک ہے اس میں بالکل سمپل ہے, میں نے تربوز لیا ہے اور اس میں لال شربت میں نے ایڈ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. اور مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں, آپ سمجھ گئی نا کہ وہ پیچھے کے راستے سے جو ہے وہ آپ نے مفتی صاحب نے مجھے اشارہ دے دیا. مفتی صاحب اب آئیے آغاز کرتے ہیں قصیدہ غوثیہ اور پھر دعا جو اجتماعی طور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. حبك ساد الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. أساني في العطم
بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي دين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي والجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام پرور عالم سب تعریفیں تیرے لیے درود و سلام تیرے پاک محبوب کی بارگاہ میں بوقت افطار قبولیت کی گھڑیاں تیرے عاجز بندوں نے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے تمام گناہ معاف کر کے ہم سب سے ناظرین سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اے اللہ پوری قوم میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں ان کی فیملیز میں عزیزوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اے اللہ جو تنگ دست ہے جو بے روزگار ہیں میرے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما غیبی مدد کر کے رزق نصیب فرما برکت والا حلال رزق ایسا رزق جس سے نماز میں لذت بھی ملے ایسی صحت جو سجدوں میں لے جائے پروردگار جو لوگ بیٹوں بیٹیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے دے دے اولاد کی طرف سے ماں باپ کو ٹھنڈی ہوائیں نصیب کرنا اے اللہ جو پریشان ہے تکلیف میں ہے کسی حوالے سے سب پر فضل فرما سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما اور میرے مالک ہماری قوم کو اور ہمارے ملک کو باوقار باعزت بنا استحکام سلامتی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان دعاؤں کو۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، بس آپ بھی افطار کیجیے، ہم بھی افطار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹیں گے تو سیدہ پاک کے تذکرہ پاک سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ وہ ردا جس کی تطہیر اللہ رے، آسماں کی نظر بھی نہ جس پر پڑے، جس کا دامن نہ سہون ہوا چھو سکے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کو پایا ہے یکتا ماہ و مہر نے، جس پہ سایہ نہ ڈالا ماہ و مہر نے، سر ادب سے جھکایا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، یاد حق میں قناعت سے اخلاص سے، ام حسنین کی زیست کے دن بسے، ورد قرآن کے ساتھ چکی چلے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، پردہ داری صدا ناز جس پر کرے، کیسے آ جائے وہ غیر کے سامنے، کس طرح اس کو نا آشنا دیکھ لے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، یہ فقط کسی عام باپ بیٹے کی محبت کی یا عام باپ بیٹی کی محبت کی مثالیں نہیں ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ جو رشتے ہوتے ہیں جس میں باپ، بھائی، بیٹا، ماں، بہن، یہ عام مثالیں نہیں ہیں، یہ بڑی خاص مثال ہے ناظرین، بلکہ یوں کہیے کہ خاص الخاص مثال ہے، کہ جہاں باپ بھی ایسے کہ جو خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے، اور بیٹی بھی ایسی ہیں ناظرین جو شہزادی کونین ہیں، یعنی ایک طرف محبوب رب العالمین ہیں اور دوسری طرف سیدۃ النساء العالمین کی محبت ہے، کہ شیب ابی طالب سے لے کر میدان مباہلہ تک، اور میدان مباہلہ سے لے کر اپنی آخری سانس تک اپنے بابا جان کی ناموس کی محافظت اور مسلسل اسلام کا دفاع کرنے والی اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر ناظرین، عزت اور توقیر کا وہ حسین منظر بھی کائنات نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ جانے کائنات جن کو اپنی جان فرمائیں، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائیں، جن کی محبت کو اپنی محبت اور جن کی تکلیف کو اپنی تکلیف فرمائیں، جن کا استقبال ناظرین یہ منظر بھی چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ جس وقت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، ان کے دست مبارک کو چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، اور اپنی نشست پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ مردوں کو چاہیے، یعنی خاص طور پہ جو والدین ہیں اور خاص طور پہ جو باپ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی تکریم اور توقیر اس انداز سے کریں۔ ناظرین کرام، یہ کیسی عجیب سی بات ہے، کیسی عجیب سی بات ہے صاحب، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشبو آپ کو بوسہ دے کر سونگا کرتے تھے۔ اور بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نسبت ہے ناظرین، یہ نسبت کیسی ہے کہ کل بروز محشر ذرا تصور کیجئے کہ اہل محشر جمع ہوں گے اور منادی پکار کے کہے گا کہ اپنے سروں کو جھکاؤ۔ کیوں جھکاؤ؟ اس لیے جھکاؤ کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری گزرنے والی ہے۔ یعنی تکریم کا، احترام کا، عزت کا، توقیر کا وہ لیول ناظرین جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا، بروز محشر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توقیر، وہ عزت، وہ مقام، وہ رفعت عطا کرے گا کہ اہل محشر دیکھیں گے کہ 70,000 کنیزوں کی جھرمٹ پہ اگر کوئی جا رہی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں صرف، کہ آج جو مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں نا صاحب، اور ادھر ادھر جو ہے اپنی آزادی کو تلاش کرتی ہیں، نہ کریں، نہ کریں، کچھ نہیں ملے گا، شراب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر فلاح حاصل ہوگی تو صرف اسی راستے میں ہوگی، اور اسی راستے میں چل کر آپ نہ صرف دنیا کو پا سکیں گی بلکہ آخرت بھی آپ کو مل جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات، محترم شخصیات موجود، میرے
بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمائیں، ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید ایک بار پھر۔ اور مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اب ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے کچھ فضائل کے حوالے سے ظاہر ہم تو کیا بات کر سکتے ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے الفاظوں کو رفت دیتے ہیں، جو رشتہ باپ اور بیٹی کا ہے وہ اہم ترین رشتہ ہے، اور اس رشتے کو سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جس طرح نبھایا نہیں بلکہ یوں کہیے کہ ہمیں نبھانے کا جو انداز بتلایا وہ بڑا کمال ہے، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، بیٹیاں باپ کے لیے عزت ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کی وجہ سے ہی باپ کی عزت بڑھتی بھی ہے اور متاثر بھی ہوتی ہے۔ بیٹیوں نے کیسے بیٹی بننا ہے، کیسے اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے، اس کے لیے دین نے ماڈل اور نمونہ بنایا ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کو۔ اللہ، ایک بات یہ طے شدہ ہے کہ آپ تمام خواتین کے لیے بیٹی کی حیثیت سے نمونہ ہیں۔ کیسی بیٹی تھیں؟ ام ابیہا آپ کا ایک لقب ہے، اس کا معنی ہے اپنے باپ کی ماں۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، وہ باپ کی ماں تو نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کو پھر باپ کی ماں، یہ ام ابیہا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کا اس طرح پوری توجہ اور انہماک اور دھیان سے خیال رکھتی جیسے ایک ماں اپنی اولاد کا رکھتی ہے۔ اللہ، اس سے اندازہ لگائیے ان کی اٹیچمنٹ اپنے والد کے ساتھ کیسی تھی۔ بلکہ میں جب یہ بات اس پہ غور کرتا ہوں تو دل میں ایک خیال گزرتا ہے کہ آج بھی لڑکے بیٹے ماں کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں اور بیٹیوں کا قدرتی اپنے والد کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ دراصل سیدہ فاطمہ زہرا کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو چونکہ اپنے والد گرامی کی طرف بہت دھیان اور بہت زیادہ آپ کی خاطر تھی، اللہ تعالیٰ نے وہی امت کی بیٹیوں میں ڈیلیور کر دی۔ اللہ، تو اس طرح اپنے والد کا خیال رکھتی ہیں۔ اس سے قبل بات ہو چکی ہے، ہر موقع پر تکلیف میں، آسائش میں اپنے والد کا خیال رکھا۔ جب وہ اوجڑی والا واقعہ آیا تو آپ ہی پیش ہوئیں، بالکل ٹھیک، اوجڑی اتاری اور اپنے والد کی قمیض مبارک صاف کی اور آپ کو اس وقت تسلی پیش فرمائی۔ اللہ، جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ اپنے گھر سے کھانا پکا کر اپنے والد کے لیے لاتی تھی، اللہ، کبھی کبھی نیا لباس لے آتی تھی، ہائے ہائے، اپنے والد کے لیے تحائف لے کر آیا کرتی۔ اللہ، عمومی طور پر شادیوں کے بعد والدین بیٹیوں کو تحائف پیش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیدہ کائنات اپنے بابا کی خدمت میں لے کر آتی۔ اچھا، پھر خاص بات یہ کہ سیدہ کائنات نے اپنے کسی طرز عمل سے کبھی اپنے والد کو تکلیف نہ دی، اللہ، کسی طرز عمل سے۔ ایون کہ جب سیدہ پاک کی شادی ہوئی تو سیدہ فاطمہ زہرا کو آپ کے والد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں تمہارا نکاح، تمہاری شادی اس شخص سے کر رہا ہوں جو دنیا کے تمام مردوں میں علم اور حلم کے اعتبار سے سب سے برتر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں، بیٹی کو رخصت کرتے وقت کیا تربیت دینی چاہیے یہ لمحہ ہمیں بتا رہا ہے۔ واہ، جب آپ اپنی بیٹی کو اس طرح رخصت کریں گے کہ اس کی نظر میں اس کے شوہر کا وقار بٹھائیں گے، واہ، تو پھر آپ کی بیٹی بھی اپنے شوہر کی قدر کرے گی۔ واہ، اور سبحان اگر اللہ۔ آپ بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد شب و روز فون کر کے اس سے رپورٹس لیں گے اوہو، اور اس کے گھر کے اندر خواہ مخواہ کی مداخلت کریں گے تو اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ اس وقت۔ تیسری بات یہ جنید بھائی، بیٹی کے لیے سیدہ کائنات کا اسوہ نور اس لحاظ سے بھی قابل تقلید ہے کہ اپنے والد کے گھر میں سارے کام خود کرتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ادب پروردہ صبر و رضا،
آسیہ گردانو لب قرآن سرا کہ سیدہ کائنات کی صبر و رضا کی تربیت گاہ میں پرورش ہوئی، یعنی صبر شکر اپنے گھر سے سیکھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدہ پاک جب اپنے شوہر کے گھر آئیں تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے گھر کے کام کرتی تھیں اور لبوں سے قرآن کی تلاوت کرتی۔ یہ جو صبر و شکر ہے کہ شوہر کے گھر میں آپ کی بیٹی کو کبھی پر آسائش اور آسودہ حالات ملیں گے، کبھی حالات کے اندر تھوڑی سی تنگی تلخی ترشی بھی آئے گی، دونوں میں آسودگی میں شکر اور ترشی میں تلخی میں صبر۔ جس خاتون کے اندر یہ دو اوصاف جمع ہو جائیں، جنید بھائی مجھ سے لکھوا لیں، اس کا گھر کبھی نہیں ٹوٹتا، کتنی اچھی اس کی بات آپ نے زندگی کی ہمیشہ خوشگوار رہتی ہے، اور یہ پریکٹیکلی نمونہ سیدہ پاک کی زندگی میں۔ آپ یہ دیکھیے، میں عموماً یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو بیٹی ہوتی ہے نا وہ باپ کی سفیر ہوا کرتی ہے، اور سیدہ کائنات جو ہیں وہ سفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سفیر امام الانبیاء ہیں، سفیر خاتم الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ نے جو تربیت بابا جان نے کی، پھر آپ نے اس تربیت کو جا کے نبھایا، اور بحیثیت زوجہ جو آپ کا کردار ہے، میرا خیال ہے اس وقت جتنی آپ کو خواتین سن رہی ہوں گی شادی شدہ، ان کے لیے بڑی زبردست گفتگو آپ سے سننے کو ملے گی، بتائیے۔ جی جنید صاحب، بالکل سیدہ کائنات کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، بطور ماں کا ایک پہلو ہے، بطور بیٹی ایک پہلو ہے، تو اس کے ساتھ ایک پہلو بطور ایک بیوی بھی ہے، ایک مثالی بیوی۔ علامہ نے کہا نا، بان ہوئے آن تاجدار حل عطا، سبحان اللہ، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اللہ، کہ آپ تاجدار حل عطا کی اہلیہ ہیں، ان کی گھر کی رونق ہیں، وہ تاجدار حل عطا جو مرتضیٰ بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور شیر خدا بھی ہیں۔ تو یہ جو آپ کا منصب ہے، اس پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک مثالی بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے سیکھی آپ وسلم کی بارگاہ سے، صبر، شکر، صلاح، تسلیم و رضا ہونا، وہ پورے کے پورے اوصاف ہمیں آپ کی ازدواجی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بیمار ہوتی تو سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں آپ کے لیے کچھ لے آؤں، آپ فرماتی کچھ نہیں چاہیے، کیوں؟ مجھے میرے بابا جان نے کہا مانگنا کچھ نہیں، ہائے ہائے، یعنی اس کیفیت میں بھی آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہوتی۔ اچھا، بڑی قابل غور بات ہے، آپ دیکھیں آپ کی بہنیں سیدنا عثمان کے گھر بھی تھیں، جی، کتنا فرق ہے ظاہراً، کہاں سیدنا عثمان کا گھر ظاہری لحاظ سے، لیکن پوری زندگی میں آپ کو اس کا کوئی اظہار سیدہ فاطمہ کے یہاں نظر نہیں آئے گا۔ یہ اتنی کمال بات آپ کر رہے ہیں، اس بات کو کھولیں تھوڑا سا۔ آج دو بہنیں مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں، اور اگر لوور مڈل کلاس میں جائے، کوئی ایلیٹ کلاس میں جائے تو حسد، بغض، دشمنی کیا بن جاتا ہے؟ ہاں، لیکن وہاں یہ صورتحال نہیں تھی، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا معیار ہی بالکل مختلف ہے۔ آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ کا معیار یہ ہے، دیکھیں جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ اونٹنی پہ سوار، آپ کو کروایا گیا، ارشب اس کا نام تھا، اور خواتین ساتھ رجز اور گیت گاتی جا رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، امہات المومنین موجود۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو اس موقع پہ رجز گایا، اس کا ایک شعر یہ بڑا تھا، کمال ہے، بہت اللہ نے بلند کیا ہے فاطمہ کا ذکر، اور فاطمہ کے خاندان سے اس شخص کو فاطمہ کے لیے چنا ہے جس سے بہتر اور پاکیزہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ میسج ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے، یہ ان کے اشعار کا ترجمہ اللہ ہے، جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جو اسلام میں اول، علم میں اکمل اور حلم میں افضل ہے، ان درجات۔ تو آپ دیکھیں وہ سارا میسج ساتھ آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس پورے میسج کا استحضار جو ہے وہ آپ کی پوری ازدواجی زندگی میں نظر آتا ہے کہ کتنے ایک ادب کا، ایک محبت کا، ایک اپنائیت کا۔ جب سیدہ علی مرتضیٰ کو بلاتی تو آپ فرماتی ہیں ابو الحسن، ابو الحسن کے نام لے کے نہیں پکارتی۔ اب یہ بھی ایک عزت اور تکریم کا پہلو، یہ عزت اور تکریم کی بات ہے، اور خدمت کا۔ آج نارملی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ عورتیں جو اپنے شوہر کو نام لے کے پکارتی ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ سیدہ کائنات کی تربیت اور ہے، تربیت اور ہے۔ دیکھیں بات یہ، جس وقت آپ ایک حد کو توڑ دیتے ہیں ادب کی، تو اس کے بعد پھر خرابیوں کے در آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس دروازے کو روکنا ہے نا، اس دروازے کو بند رکھنا ہے، خرابیوں کے بند آنے کا دروازے کو بند رکھنے کا راستہ ہی ادب کا راستہ ہے، اس کا تالا ہی ادب ہے۔ آپ نے تالا ہی توڑ دیا، دیوار ہی توڑ دی، تو پھر خرابیاں لانے والوں کو مواقع مل گئے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، اب دیکھیں گھر میں نہیں باہر بھی غزوہ احد کا موقع ہے، 16 زخم آئے سیدنا علی مرتضیٰ کو، آپ مرہم پٹی کر رہی ہیں، وہاں تلوار ان کی صاف کیا کرتی تھی، جہاد پہ تیار کر کے کرتی تھی، بلکہ جب تنگ دستی کا وقت ہوتا آپ سوت کاٹتی، کام کرتی،
اور اس کے ساتھ جو سید علی مرتضیٰ کی سپورٹ بنتی. آپ دیکھیے میں ایک بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے جس وقت رخصتی فرمائی ہے سید کائنات کی تو آپ نے ڈیوٹیز تفویض فرمائی مولا کائنات کی. مطلب دیکھیں نا ایک طرف سسر ہے پھر آپ باپ بھی ہیں ظاہر ہے, تو وہ جو ڈیوٹیز تفویض فرمائی ہیں اس میں سید کائنات کی ڈیوٹیز الگ دی ہیں مولا کائنات, وہ بھی ذرا بتائیے نا کس طرح سے اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہے. دیکھیں اور پھر اس پہ کاربند رہیں وہ ہمیشہ. دیکھیں یہی ہے, اب یہ پورے گھر کا جو نظام تھا جس طرح مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا, کیا مشقت کیا سب کچھ. اچھا یہ جو ڈیوٹیز آپ نے سونپیں اس وقت بھی آپ انجام دیتی رہیں. جب آپ دیکھیں شادی تو 2 ہجری میں ہوئی نا, بالکل ٹھیک. جب مدینہ کی ریاست میں ریل ٹیل ہو گئی حالات بہت بدل گئے جی, لیکن آپ کے معمولات وہی رہے, وہی چکی پیس, وہی فقر رہا. حتیٰ کہ خادمہ بھی آگئی فضا, تو اس کے ساتھ بھی آپ نے ایسے کیا, آپ نے وقت تقسیم کیا. ان کو تو کبھی کبھی ان کو آرام کروا دیتی تھی اور ان کی جگہ کام کر لیتی تھی. اور جب ان کے آرام کا وقت ہوتا ایسا بھی ہوا کہ روزے کے مواقع تھے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ بہت تھکاوٹ محسوس ہائے ہائے ہائے. آپ نے پوچھا کیا, آپ نے کچھ ارشاد فرمایا یہ کام یہ مشقت فرمایا, فضا نہیں فرمایا, نہیں یہ فضا کے آرام کا وقت ہے. ہائے ہائے کیا مثال ہے, کیا مثال ہے. اس کے آرام کے وقت اس کو تکلیف دینا, زحمت دینا مناسب. آج اگر مثال کے طور پہ کپڑے دھونے والی گھر میں نہ ہو, پوچھا لگانے والی نہ ہو, برتن دھونے والی نہ ہو, تو ایک گھر جو ہے وہ سر کے اوپر آ جاتا ہے کہ میرے لیے انتظام نہیں کر رہے, میرے حقوق جو ہیں وہ پورے نہیں کر رہے. وہاں صورتحال یہ ہے کہ کام والی موجود ہیں, کام والی ہیں نا وہ, لیکن اس کو بھی انسان کا درجہ دیا نا, اس کی تکالیف کو بھی جانچا ہے, اللہ تکالیف کو بھی محسوس کیا ہے, اس کی زحمتوں کو بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے تاکہ اس کو بھی آرام کا اور اس کا بھی جو لحاظ ہے وہ بھی. اس میں اب ایک بات جو اس میں ایک جملہ کیا ہے, جی جی, اس میں سیدہ نے حسنین کی تربیت یہ کی تھی جس طرح وہ اماں فاطمہ کو اماں کہتے تھے, حضرت فضا کو بھی اماں کہا کرتے تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ڈاکٹر صاحب اب ذرا بتائیے کہ ایک پہلو آ گیا بیٹی کا, ایک پہلو آ گیا ظاہر زوجہ کا, اب ایک پہلو اب وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے ماں بنتی ہیں اور حسنین کریمین کی ماں بنتی ہیں. ذرا بتائیے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رفتوں سے آپ کو نوازا. آپ کی 4 اولادیں ہوئیں, امام حسن, امام حسین اور 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت کلثوم. تو ان کی تربیت میں آپ کی شب بیداریوں کا انعکاس تھا, آپ کی سخاوت کا انعکاس تھا, آپ کے صبر و رضا کا انعکاس تھا, آپ کے جود و سخا کا انعکاس تھا, اور جتنے محاسن آپ کی شخصیت میں تھے ان سب کا بہترین انعکاس آپ کی اولاد میں موجود تھا. اللہ. شیخ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مناقب کو شروع کرتے ہوئے آپ کے جو بنیادی القاب ذکر کیے, ان کے بعد اہل تصوف کے حوالے سے تصوف کی ایک تعریف کی. وہ کہتے ہیں کہ علماء تصوف کہتے ہیں کہ تصوف آخرت کا سفر خرچ تیار کرنے کا نام ہے. تو یہ جو آخرت کا سفر خرچ ہے یہی اس ماں کی سب سے بڑی عطا تھی جو انہوں نے اپنی اولاد پر کی. اللہ. قرآن مجید میں آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اور سفر خرچ تیار کرو بس بے شک بہترین سفر خرچ تقویٰ ہے. اللہ. اور تقویٰ کا لفظ یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کی شخصیت کے تمام محاسن آ جاتے ہیں. آپ کا خوف خدا بھی آ جاتا ہے, آپ کی محراب خانہ میں کھڑے ہو کر شب بیداری کرنا بھی آ جاتا ہے, اس میں سخاوت بھی آ جاتی ہے, اور آپ کی روزہ داری بھی آ جاتی ہے, اس میں تلاوت قرآن بھی آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اس ایک تقویٰ کے لفظ سے پھوٹتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ سوچتی کہ میں تو امام الانبیاء کی بیٹی ہوں تو میں نے تو جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ہمارے آج کل کے سجادہ نشینان اور متصوفین کا حال ہے, جنت ان کے صدقے ہمیں ملنی ہے, ان کے صدقے ملی ہے. لیکن جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر کسی کے درجات قرب اس کے اعمال کے مطابق ہوں گے جنت میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جو نعرہ ہے یا ایک دعویٰ ہے محبت کا وہی جنت میں لے جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کے کاشان اقدس میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین سو رہے ہیں اور آپ پنکھا جل رہی ہیں اور لبوں پر قرآن مجید کی تلاوت ہے. تو میں نے جب طہارت کا اور خاندان کی پاکیزگی کا اور انوار و تجلیات کا یہ عالم دیکھا تو میرے قلب پر ایک خاص قسم کی رقت طاری ہو گئی. مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب, ذرا جملہ روک کے یہاں پہ کہ وہ کیا تربیت ہو رہی ہوگی غیر محسوس کہ حسنین کریمین سو رہے ہیں تو ان کی سماعتوں میں بھی وہ سوتے ہوئے بھی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کھانا پکا رہی ہیں تو تلاوت قرآن ہے,
اور برتن دھو رہی ہیں تو تلاوت قرآن ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہیں تو قرآن کی آیات لبوں پر ہیں، اور سورۃ الدہر کی وہ جو آیات کا شان نزول ہے تو اس میں روزے کی جو اہمیت تھی ان حضرات کی زندگیوں میں، اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ وہ عنصر تھا جس نے حسنین کریمین کی شخصیت میں صبر پیدا کیا، اور بہترین تحفہ جو ایک ماں اپنی اولاد کو دے سکتی ہے تربیت، وہ عشق رسول ہے، اللہ اکبر، وہ عشق رسول ہے، واہ، اور وہ دین سے محبت ہے، واہ، مادر آں قافلہ سالار عشق، مادر آں مرکز پرکار عشق، کہ وہ تو وہ ہستی ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے قافلہ عشق کے لیے سالار اعظم کی حیثیت ہے، تو یہ قافلہ عشق کا سالار اولاد کو کس نے بنایا؟ وہ آپ کی تربیت نے بنایا۔ دنیا کی ایسی عظیم ترین ماں کہ جنہوں نے ایسے عظیم ترین بیٹوں کی تربیت کی کہ جنہوں نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ کیا تربیت کی؟ عشق سکھایا، کیا تربیت کی؟ صبر سکھایا، کیا تربیت کی؟ قناعت سکھائی، کیا تربیت کی؟ شکر سکھایا، اور شکر کی پھر آگے اہل تصوف نے جو تعریفات کی ہیں۔ آج کی ایک عورت اگر ہر وقت خامن سے شکایت کرتی رہے گی کہ ہمارے تو حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارا روزگار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور تمہاری آمدن جو ہے وہ اتنی کفایت کرنے والی نہیں ہے، تو اس کا اثر جو ہے اس کی اولاد پر بھی پڑے گا۔ اور شکر یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس کی میں ایک مثال مولانا روم کے چند اشعار سے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بدو تھا، بڑا غریب تھا، تو اس کی بیوی ہر وقت اس سے شکایت کرتی تھی کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس نے ایک دن اپنی بیوی کو سمجھایا کہ شکر بڑی دولت ہے۔ اس نے کہا کہ اندرین عالم ہزاراں جانور می زیاد خوش عیش بے زیر و زبر، تم دیکھتی نہیں کہ اس دنیا میں ہزاروں جانور ہیں کہ جو بے فکر زندگی گزارتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں، ٹھیک، انہیں کوئی فکر نہیں کہ ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، ان کا اللہ پہ توکل اتنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، شکر می گوید خدا را فاختہ، شکر می گوید خدا را فاختہ، بر درخت و برگ شب ناساختہ۔ فاختہ جو ہے درخت کی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی ہے، شام کا وقت ہے اور رات کا برگ و سامان تیار نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، پتیلی میں چاول نہیں رکھے ہوئے، آلو مٹر کا سالن چولہے پر نہیں چڑھایا ہوا، درخت کی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی ہے، خامند کے لیے بستر نہیں بچھایا ہوا، کمبل نہیں سجایا ہوا، لیکن شکر کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اللہ 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 یوسف کھو، یہ اس کا وظیفہ ہے۔ واہ واہ، فرماتے ہیں حمد می گوید خدارا اندلیب کاتماد رزق بر تست ہے مجیب۔ بلبل جو ہے وہ بھی باغ میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی خدا کی حمد کر رہی ہے، اور کیا کہتی ہے کہ میرے رزق کا اعتماد تیری ذات پر ہے اے دعاؤں کو سننے والے۔ کیا بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض دستے شاہراہ کردہ نوید، بعض دستے شاہراہ کردہ نوید از ہما مردار بے بریدہ امید، بعض جو ہے وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مردار نہیں کھاتا، اس کی بادشاہ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہے، وہ کہتا ہے اب میں موتی چگوں گا، موتی کھاؤں گا، کیونکہ میرا بادشاہ سے تعلق۔ کیا اب مردار کوا کھائے، مردار گدھ کھائے، مردار چیل کھائے، ہے تو وہ بھی ان جیسا پرندہ، لیکن چونکہ اس کا بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے اب وہ مردار کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اور ایک انسان ہے کہ جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، خدا اس کو اپنا بندہ کہتا ہے، اس کو اہل ایمان کہتے ہیں، ایمان کی سند دیتا ہے، لیکن وہ جب دولت کا معاملہ آتا ہے، رزق کا معاملہ آتا ہے تو توکل سے محروم ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور یہی میں آپ کی گفتگو سے اگر میں اس کا کرکس نکال کے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جاؤں تو یہی بنیادی طور پر آپ نے اپنے پیاروں کی، اپنے لاڈلوں کی تربیت فرمائی، شکر کرو اور صبر کرو اور توکل اللہ کی ذات اگر 3 دن پانی بند بھی ہو جائے ریختار کربلا میں تو آپ کے لبوں پر شکایت کا حرف۔ کیا تربیت، سبحان اللہ۔ ناظرین بس جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں اور سیدہ کائنات کا مزید تذکرہ پاک کرتے ہیں۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سیدہ پاک کا تذکرہ پاک ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف ثناخواں جناب محمود الحسن صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. اور آخر میں انشاءاللہ آپ سے بھی کلام سنیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے، اب جو اہم ترین بات ہے کہ اتنی روشن، اتنی خوبصورت، اتنی تابناک تعلیمات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، ظاہر ہے ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں، ایک ماں کی حیثیت سے دیکھیں، تو میرا خیال ہے خواتین کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی ایک شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں اور موجودہ خواتین کے کردار کو دیکھتے ہیں تو یہ بھاگتی ہوئی کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کردار سے، اس کردار کی پیروی کرتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہمارے نظام کی ہے. جی. نظام سے مراد گھریلو نظام، تعلیمی اور تربیتی نظام ہے. گھروں میں اس وقت دنیا کے لیے تو پوری توجہ ہے، محنت ہے، کوشش ہے، صبح اٹھنا ہے، رات کو آنا ہے کام کاج کر کے، لیکن تربیت میں کہیں بھی ہماری پرائیورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ان ہستیوں کی زندگیوں کے بارے میں آگاہ کریں. اور پھر تربیت کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کر کے دکھانا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ان دونوں کا ہی فقدان ہے. بالکل ایسا. زبان سے کہنے والی چیز بھی اب بالکل معدوم ہو گئی ہے، بہت قلیل حد تک ہو گئی ہے. اور اپنا انداز یہ ہے کہ جب ماں باپ نے صبح 11 بجے اٹھنا ہے، اولاد کہاں سیدہ فاطمہ زہرا کی طرح تہجد کے وقت سجدہ ریز ہوگی، اولاد کہاں تلاوت کلام پاک کرے گی، اولاد کہاں صبر و شکر کا مظاہرہ کرے گی جب وہ اپنے ماں باپ کو روزانہ کئی معاملات پر الجھتے ایک دوسرے سے تلخی کرتے دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں قصور ماں باپ کی تربیت کا دونوں اعتبارات، تربیت کے دونوں پہلوؤں سے. بالکل ٹھیک. یوں ہی ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں صرف اسلامیات کی بک میں یا کسی کتاب میں ایز اے مضمون سیدہ پاک کا ذکر آ گیا تو آ گیا، وہ بھی چند سطروں میں، بس چند سطروں میں. تو ایک ہستی کے بارے میں صرف پڑھ لینا یہ انفارمیشن تو ہے، تربیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس کو انفارمیشن سے تربیت کی طرف جب تک نہیں لائیں گے تو ہماری تعلیم مؤثر نہیں ہوگی. اچھا ایک بات، یہ جو آپ گھریلو سطح کی اس وقت آپ بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ جیسے جو بچیاں اس وقت جوان ہو رہی ہیں یا بلوغت کی طرف جا رہی ہیں، جن کی شادیاں ہونی ہیں، جن کی شادی ہو چکی ہیں، چلیں ہم ٹوٹیلٹی پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، وہی آپ والی جو بات ہے کہ ہم نے جو وہ آئیکن بنانے والی بات ہے نا، ہم نے ان شخصیات کو، خاص طور پہ سیدہ کائنات کو اپنے لیے گھر میں آئیکن بنایا ہی نہیں ہے. بنایا نہیں. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں ہمارے گھروں میں جس طرح قرآن صرف رمضان کے لیے آ گیا نا، ٹھیک ہے، بلکہ بعض گھروں میں تو رمضان میں بھی نہیں کھلتا. وہ پرانے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے تک گھروں کے اندر ایک بالائی سطح پر ایک شیلف بنائی جاتی تھی، بالکل وہاں رکھا جاتا. اب وہ بھی نہیں ہوتی ہے. وہ بھی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اب تو قرآن الماری کے اندر ہی چلا گیا، پہلے کہیں نہ کہیں سامنے ہوتا. بالکل ایسا. اسی طرح جس طرح قرآن ہمارے نظروں سے غائب ہو گیا ہے، یہ ہستیاں بھی ہمارے گھروں میں ان کا ذکر اور نام تک نہیں لیا جاتا. بالکل ٹھیک. جنید بھائی پھر کیسے تربیت؟ بالکل صحیح، بہت صحیح. میری صرف درخواست 3 لفظوں میں ہے: گھر، تعلیمی نظام، اور تیسرا ممبر و محراب. بالکل ٹھیک. ممبر و محراب کی جہاں تک بات ہے، آپ عربوں میں چلے جائیں نا سر، عربوں میں مساجد میں خواتین کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جہاں خواتین بھی مردوں کے الگ ایک جگہ پر آتی ہیں، خطبہ سنتی ہیں، کچھ نہ کچھ سبق لے کر جاتی ہیں. ہمارے نہ گھروں میں، نہ تعلیمی نظام میں، اور نہ ہی مساجد میں جگہ ہے، تو عورت بیچاری کہاں سے سیکھے؟ یہ بات ہے، اس بات کو تھوڑی سی اسی بات کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ گھروں میں ہمارے یہاں جب بچی ظاہر چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، معصوم سی ہوتی ہے، اس وقت سے اگر ہم اس کو بتانا شروع کریں کہ سیدہ کائنات کتنی حسین بیٹی تھیں، سیدہ کائنات نے کتنی خدمت کی اپنے بابا جان کی، سیدہ کائنات نے کس طرح زندگی گزاری، پھر وہی بچی جب بڑی ہو ذرا سی تو اسے بتایا جائے کہ سیدہ کائنات کیسی بہترین زوجہ تھیں، پھر وہ جب ماں بنے تو اس سے پہلے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ تربیت یہاں سے جب شروع ہوتی ہے تو گھر بھی سنبھلتے ہیں، خواتین بھی سنبھلتی ہیں، اور پھر یہی خواتین کہیں باہر آ کے دندناتی نہیں ہیں.
دیکھیں نا وہی بات ہے کہ تربیت چونکہ گراس روٹ لیول پہ نہیں ہوئی تو آج آزادی کے نعرے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. میں اس پہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ کلام فرمائیں. جی بالکل, یہ چیزیں جب تک ہم ان کے اندر ان کی شخصیت کا حصہ نہیں بنائیں گے تو پھر اسی طرح کے رویے سامنے آئیں گے. جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت 3 حرمتوں کو چھوڑ دے گی, 3 حرمتوں کو, تو اللہ رب العزت نہ اس کی دنیا میں حفاظت فرمائے گا نہ آخرت میں حفاظت فرمائے گا. اچھا, اسلام کی حرمت, میری حرمت اور میری آل کی حرمت. اللہ. اب یہ تقدس کیا ہم نے اپنی نئی نسل کے اندر ڈالا ہے؟ نہیں, انہیں بتایا بالکل نہیں. اسلام کی عظمت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی عظمت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عظمت کیا ہے, اور آل کی جڑ کیا ہے سیدہ فاطمہ. یعنی آپ اگر مثال کے طور پہ اسلاموفوبیا پہ بات کریں, ناموس رسالت پہ, کیوں اسلام کی حرمت اسلاموفوبیا, آپ اگر اپنا سرکار کی حرمت ناموس رسالت اس پہ بات کریں, لوگ کہتے ہیں ہمارے ایشوز نہیں ہیں. آئیے جی انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ بنے, یہ تمام باتیں چھوڑیں جو بین الاقوامی سیاست کا حصہ بنے. اس کے ساتھ لنکڈ ہے, ہر چیز اس کے ساتھ لنکڈ ہے. جی جی, شعور نہیں ہے نا, جب شعور پیدا ہو جائے تو ہر چیز کا مرکز یہی بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا مرکز و محور ہے کیا. بالکل ٹھیک, ہمارے رویے تبدیل ہو جائیں گے. اس لیے دیکھیں نا, جتنے ہمارے بڑے تھے انہوں نے یہی تعلیم دی کہ آل بیت اطہار کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے کردار کو بہتر کرتا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں علامہ نے کہا کہ آج کی عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ ہے ہدایت پردائے ناموس ماں, تاب تو سرمایہ فانوس ماں. ہے میری بیٹی, ہے اس قوم کی بیٹی, تیری جو چادر ہے نا یہ میرے ناموس کا پردہ ہے, اور تیرے کردار کی روشنی میرے قومی بلب کی روشنی ہے. لیکن جب سوچ میں اس حد تک فرق آ جائے کہ جب آپ یہ بات کریں تو پلٹ کے یہ جواب آنا چاہیے کہ میرا پردہ تو اپنی جگہ, آپ اپنی نگاہوں کے پردے کا خیال رکھیں, تو پھر وہی بات آ گئی کہ سیدہ کائنات کی سیرت پڑھائی نہیں گئی نا بچپن میں, پڑھائی نہیں گئی, نتیجہ یہ نکلا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی نگاہوں کا پردہ اپنی جگہ پہ ہے اور وہ پردہ اپنی جگہ پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھنا سیدہ کائنات کا کیا مقام ہے کہ آپ نے اپنے رویے سے حیا کے کیا معیار قائم کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حیا کو دیکھ کے, آپ کے حیا کے کلام کو سن کے فرمایا کہ میری بیٹی نے اصلا کلام تو کرنا ہی ہے, کیونکہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. درست. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے پیچھے آپ کے حیا کا فیکٹر ہے. بالکل ایسا, یعنی آپ کے حیا کے اعمال اور اقوال ہیں جن کی تائید فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا حصہ ہے. اللہ. تو یہ جو پہلو ہے سیدہ کائنات کی شخصیت کا اور آپ کے کردار کا, اسے ہمیں ابتدائی شعور سے ہی اپنی بچیوں کے ذہن میں, اپنی قوم کی بچیوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے. اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا یہ کہ پوری زندگی ایک بہت ہی عظیم ترین بیٹی کی حیثیت سے, عظیم ترین زوجہ کی حیثیت سے, عظیم ترین ماں کی حیثیت سے گزارنے کے بعد, عظیم ترین خاتون کی حیثیت سے اور جنت کی عورتوں کی سردار کی حیثیت سے گزارنے کے بعد جب آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر عورتوں کو جو ہے ایک عزت اور تکریم کی مہر ان کے ماتھوں پر لگا کے جا رہی ہیں. وہ جو جنازے کا آپ کو واقعہ ہے ڈولی کا, ذرا وہ بتائیے کہ کیسی شرم و حیا والی بات ہے وہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شخصیت کے جس پہلو کو آج کی لڑکی کے لیے, عورت کے لیے قابل تقلید قرار دیا, وہ آپ کی حیا, آپ کی عفت و عصمت اور آپ کی پردہ داری ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں بطول باش و پنہاں شوزی عصر کے در آغوش شبیر بگیری, تو پردے میں رہ اس زمانے کے آشوب سے, فتنے سے, ہنگامے سے خود کو پردے میں رکھ, بچا کے رکھ, تاکہ تیری آغوش میں امام حسین جیسا موتی پیدا ہو. اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضرت انس روایت کرتے ہیں, تو حضور نے پوچھا کہ عورتوں کی بھلائی کس بات میں ہے, تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے. حضرت علی گھر تشریف لائے اور حضرت خاتون جنت سے پوچھا, اللہ آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ عورتوں کی بھلائی یہ ہے کہ نہ عورت کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم عورت کو دیکھے. اللہ. تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا, یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی جن کو جعفر طیار کہتے ہیں, اور یہ ہجرت حبشہ میں شریک تھیں. ٹھیک. تو وہ ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر تھیں, تو آپ نے ان سے بات کی کہ موت کے بعد عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بڑا عجیب ہے, مجھے پسند نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے جسم پر جو چادر ڈال دی جاتی ہے اس سے ان کے اعضاء نظر آتے ہیں, پردہ متاثر ہوتا ہے. تو اتنی بے پردگی بھی مجھے پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب حبشہ میں گئی تھی تو میں نے وہاں دیکھا کہ عورتوں کی چارپائی پر, جنازے پر کچھ اس طرح پردہ کیا جاتا تھا
کہ لکڑیاں لے کر کمان کی طرح کھجوروں کی چھالوں ڈال دی سے جاتی تھی. کمان کی، بالکل. تو انہوں نے لکڑیاں منگوائیں اور ان کو کمان کی طرح اس طرح رکھ کے ان کے اوپر چادر ڈالی. تو آپ نے ان کو بہت پسند کیا اور مسکرائی آپ. اور فرمایا کہ بس میرا جب جنازہ اٹھایا جائے اسی طرح اٹھے گا. تو اسی طرح پردے کی حالت میں رات کے وقت اٹھانا. تو یہ ایک ایسا میسج ہے جو آج بہت زیادہ ضروری ہے. اور عفت و عصمت جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کے لیے جلابیب کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک. اس کی واحد جلباب ہے، بڑی چادر. کہ واہ جب واہ، سبحان عورت باہر نکلے تو اپنے جسم کو ایک بڑی چادر میں اچھی طرح چھپایا ہوا ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی شریف خاندان کی. اللہ کرے ایسا ہو جائے. ناظرین کرام، اذان عشاء کا وقت ہے، بس جاتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور بس اب وقت جو ہے وہ آپ سے بچھڑنے کا ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بس کچھ سمجھ لیجئے کہ گھنٹے ہیں، اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. یعنی زندگی رہی تو رات 2 بجے دوبارہ آپ سے سحری کی خصوصی براہ راست نشریات میں ملاقات کروں گا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.